جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم کرشن چندر کے سوانحی ناول میری یادوں کے چنار کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 1962 میں شائع ہونے والے اس ناول میری یادوں کے چنار کو کرشن چندر کی آپ بیتی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کرشن چندر کی زندگی کے جو مختلف احوال دوسرے وسیلوں سے ہم تک پہنچے ہیں، وہ سب اس ناول میں بیان کردہ واقعات سے کافی حد تک مشابہت رکھتے ہیں۔ اس ناول میں کرشن چندر نے اپنی ہی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ اگر ہم اس ناول کے ساتھ ان کے دیگر ناولوں مثلاً مٹی کے صنم اور آدھے سفر کی پوری کہانی کو ساتھ ملا کر پڑھیں تو کرشن چندر کی زندگی کی ایک مستند دستاویز ہمارے سامنے آتی ہے۔ مگر کرشن چندر نے اس ناول میں بہت کچھ اپنی طرف سے زیب داستان کے لیے بڑھا بھی دیا ہے۔ مثلاً ناول نگار نے اس ناول میں اپنے اکلوتی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بات اس نے اس ناول میں مختلف کرداروں کی زبانی کہلوائی بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کرشن چندر اپنے ماں باپ کے اکلوتی اولاد نہیں تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک جگہ پہ جیل خانے کی سلاخوں سے ماضی میں جھانکنے کا ذکر کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کرشن چندر نے کبھی بھی جیل میں وقت نہیں گزارا۔ ناول کی کہانی کے مطابق ایک 8 سالہ بچہ جس کا نام منا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے متضاد رویوں اور طبیعتوں کے درمیان زندگی سے مطابقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے۔ باپ مذہب سے بیزار ایک شخص ہے اور پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہے، جبکہ ماں مذہب کی سچی پیروکار ہے۔ باپ سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہے، جبکہ ماں مذہبی بنیادوں پر کچھ لوگوں کو افضل قرار دیتی ہے، کچھ کو کمتر اور حقیر سمجھتی ہے۔ ماں پڑوسی کے گھر میں رہنے والی چمار کی بیٹی تاراں سے اپنے بیٹے کا ملنا پسند نہیں کرتی، جبکہ باپ اسے اپنے بیٹے کے ساتھ پکنک منانے اور مچھلی کے شکار کے لیے لے جاتا ہے۔ ماں مسلمانوں کو برا اور قابل نفرت سمجھتی ہے، جبکہ باپ ایک مسلمان دوست کو راجہ کے سپاہیوں سے بچانے کے لیے ایک مندر میں اس کو پناہ دیتا ہے۔ اس مسلمان دوست کا قصور یہ ہے کہ ہندو راجہ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ ان تمام واقعات کے درمیان ایک کم عمر 8 سالہ منا اور موچی کی بیٹی تاراں کی محبت ان تمام واقعات کے درمیان پھلتی پھولتی رہتی ہے، اور اچانک ایک ایسا افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ راجہ جی کے آدمی شکار کے لیے جاتے ہیں تو ایک مسلمان اسکول ماسٹر بہادر خان کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور موقع ملتے ہی اسے گولی مار دیتے ہیں۔ اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں منا کا ڈاکٹر والد اس کا آپریشن کرتا ہے۔ راجہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر اس کی شاہ رگ کاٹ کر اسے مار ڈالے، مگر ڈاکٹر شدید دباؤ میں ہونے کے باوجود اس بے گناہ کی جان لینے کی بجائے اسے ہسپتال سے فرار ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں راجہ منا کے والد کو ریاست چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، چنانچہ بیچارہ معصوم منا اپنی محبت کی یادوں کو دل میں بسائے تاراں کو چناروں کے نیچے چھوڑ کر ماں باپ کے ساتھ سرحد سے پار روانہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے دل میں معصوم محبت کی یادوں کے چنار ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ اس مختصر سی کہانی میں، جو کہ بڑے سیدھے سادے انداز میں بیان کی گئی ہے، سب سے اہم کردار منا کی ماں جانکی کا کردار ہے۔ یہ شخصیت واقعات کا رخ بدلتی ہے، ایک فطری، متحرک اور جاندار کردار ہے۔ اس کی نفسیات جو ہے ہمارے سامنے ابھر کر آتی ہے۔ مثلاً بیٹے کی محبت میں بے چین رہتی ہے، شوہر کی بیماری میں جان پر کھیل کر بھی اس کی تیمارداری کرتی ہے اور شوہر کی غلطیوں پر اسے ڈانٹتی بھی ہے، کبھی روٹھ بھی جاتی ہے، کبھی مان بھی جاتی ہے۔ یہ بدلتے ہوئے نفسیاتی امور اس کردار کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں اور اس کردار کو حقیقت سے قریب کرتے ہیں۔ کرشن چندر نے اپنے ہی کردار کو منا کے روپ میں نفسیاتی مراحل سے گزارا ہے۔ مثلاً منا کا گردوارے میں پاٹھ کے بعد حلوے کی امید میں جانا، پتا جی کو تاراں پہ مہربان دیکھ کر اس سے جلنا، ماں کے مارنے کے بعد پتا کے پیار کرنے تک رونا، تاراں کی ماں کو منہ چڑھا کر خوش ہونا، ان واقعات سے منا کی شخصیت کی تہوں میں ہمیں جھانکنے کا موقع ملتا ہے، اور منا کی شخصیت کے بعض پوشیدہ گوشے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً وہ
ایک متجسس طبیعت کا مالک ہے، جستجو کا مادہ اس میں موجود ہے۔ وہ رات کو بظاہر سوتا ہوا ہے مگر اپنے ماں باپ کی گفتگو سنتا ہے، اور بعض امور کے باعث وہ جنسی طور پر بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ جنسی طور پر ایک غیر معمولی حساس جو ہے وہ شخصیت ہے۔ ناول کے مطابق کرشن چندر کا کردار جو ہے وہ ماں کے مقابلے میں اپنے باپ کے کردار کے زیادہ قریب نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو ایک رول ماڈل کے طور پر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ والد سے بے حد متاثر رہے ہوں اور ان کی شخصیت کے آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں۔ ہو سکتا ہے والد سے یہ قربت والدہ کے طرز عمل کا رد عمل ہو۔ وہ والد جو اس کی ماں کا دباؤ اور غلبہ جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، اور والد کی حمایت جو ہے وہ کرتے تھے، اسی وجہ سے زندگی کے بعض معاملات کے حوالے سے ان کا رویہ وہی تھا جو ان کے والد کا تھا۔ مثلاً ناول کے مطابق ان کے والد مختلف عورتوں سے تعلقات بناتے ہیں، مگر وہ حسن پرستی کے باوجود گھریلو سکون کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ان کے بیشتر جو عشقیہ معاملات تھے وہ ناکام رہے۔ تو فطرت کی آغوش میں آزادانہ پرورش پانے کی اور بلا روک ٹوک گھومنے پھرنے کی جو خواہش ہے، اس کا برملا اظہار جو انہوں نے اپنے بیشتر ناولوں میں بار بار کیا ہے، یہ دراصل بچپن میں ان پہ لگائی جانے والی پابندیوں کا لاشعوری طور پر رد عمل ہے۔ اور کرشن چندر کے والد کا کردار ایک انسان دوست کا کردار ہے، جو کہ ظالم کی مخالفت لیتا ہے، اس کا دباؤ برداشت کرتا ہے، مگر ایک بے گناہ انسان کی جو ہے وہ جان لینے سے وہ گریز کرتا ہے۔ شکریہ۔